أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ہم سورت نوح اور دوسری صورتوں میں سے قصہ نوح پڑھ رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے یہ پہلے رسول ہیں، قوم کو توحید کا درس دیا، ان کی شرکیہ اعمال، کفریہ اعمال کا رد کیا، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا. جب نوح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، اور ہر نبی جب یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو قوم ان سے عجیب و غریب مطالبے کرتی ہے. کبھی کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ اتنی بڑی ذات کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ خزانے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے ساتھ سونا اور چاندی کے مکانات کیوں نہیں ہیں؟ تو ہمیشہ قوم نے تصور بنایا نبوت کا کہ جو جس کا نمائندہ ہو وہ اتنی شان سے آئے. وہ جب دیکھتے تھے کہ یہ نبی تو جیسے ہم بازاروں میں چلتے ہیں ایسے یہ بھی بازاروں میں چلتا ہے، جیسے ہم رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں یہ بھی رزق کے لیے محنت کرتا ہے، تو وہ ان کو رسول ماننے پر تیار نہیں ہوتے. لیکن ہر نبی نے یہ اعلان کروایا. سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی یہ اعلان کیا. اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے تم سے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، یہ بات ہی نہیں کہی کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو، ہم نے پچھلے سے مراد جو آپ نے سنا پچھلا جمعہ، اس میں بتایا کہ یہ خزائن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تقسیم کرتا ہے. یہ انسانوں کی ملک نہیں ہوتے، مرضی انسانوں کی نہیں چلتی. دوسری بات جو آج ہم پڑھیں گے وہ یہ کہ نبی نے یہ بھی کہا، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب کو جاننے والا نہیں ہوں. اب انبیاء غیب نہیں جانتے تھے. یہی بات اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی. یہ سورۃ الانعام ہے اور یہاں بھی اللہ یہی فرما رہا ہے، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں تم سے یہ بات نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کو جاننے والا نہیں. تو اللہ نے نبیوں سے یہی اعلان کروایا کہ آپ ان کو بتا دو کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ اگر میرے پاس غیب کے خزانے ہوتے تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. تو یہ غیب کا علم اللہ اکیلے کے پاس ہے. غیب کیا چیز ہے؟ جو نگاہوں سے اوجھل ہو. اللہ کی صفت ہے کہ وہ غیب اور شہادہ، جو چیز غائب ہے اس کو اور جو موجود ہے سامنے ہے اس کو، سب کو وہی اکیلا جانتا ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو علم دیا. دیکھیے سورۃ جن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے انبیاء سے کو علم دیا. عالم الغیب، عالم الغیب تو اللہ ہی کی ذات ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. رسولوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے اور وہ غیب کی خبریں ہمیں پہنچاتے ہیں. غیب کسی اور پر ظاہر نہیں کرتا.
تو معلوم یہ ہوا کہ نبیوں پر غیب کی باتیں اللہ ظاہر کرتا ہے۔ یہی بات اللہ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیطلعکم علی الغیب، کہ غیب کی باتیں تمہیں براہ راست بتائے، براہ راست تمہیں اطلاع دے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ، وہ چنتا ہے اپنے رسولوں کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسول بنا دیتا ہے اور ان پر غیب نازل کرتا ہے۔ دیکھیے یہ پورا قرآن مجید قصہ آدم، قصہ نوح، اصحاب کہف کا قصہ، اصحاب الاخدود کے قصے، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں براہ راست نہیں بتائی، بلکہ کیا کیا؟ اپنے نبیوں کو چنا۔ نبیوں کو چننے کے بعد پھر اللہ ان پر وہ غیب ظاہر کرتا ہے اور وہ خبریں دیتے ہیں کہ دیکھو ایک وقت آئے گا، دجال آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ سورج بجائے مشرق کے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا۔ اب یہ غیب کی باتیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب سونے کا پہاڑ نکلے گا فرات میں سے، اور سونے کے اس پہاڑ کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ہجوم کریں گے اور پھر لڑائی جھگڑا ہوگا اور 99% لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ خبریں غیب کی خبریں ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو بتائی، اور انبیاء نے مسلمانوں کو، انسانوں کو خبر دی کہ ایک وقت ایسا آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو چنتا ہے اور نبیوں کو چن کر غیب کی بات ان کو بتاتا ہے۔ کتنی بتائی یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن بتا دیا کہ عالم الغیب کی صرف میری صفت ہے، میں ہی غیب اور شہادہ کو جاننے والا ہوں، یہ صرف میری ہے، لیکن میں نبیوں کو غیب کی خبروں کی اطلاع دیتا ہوں۔ اب جب اللہ نے اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں معراج پر گیا، میں نے دیکھا ایک تندور ہے جس میں مرد اور عورت وہ جل رہے ہیں، اور جس طرح چاول ابلتے ہیں، پکتے ہیں، ایسے جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے ایسے وہ کھول رہی تھی، اور یہ زناکار تھے۔ سود والوں کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کیا کچھ عذاب ہوگا، یہ غیب کی خبریں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور جب اللہ کے نبی کو اللہ نے نہیں بتایا، وہ واقعات بھی موجود ہیں۔ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ، ہمیں کوئی قاری دو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم دین سیکھے، دین سیکھنے کے لیے ہمیں قراء چاہیے، عالم چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 جلیل القدر صحابہ ان کے ساتھ بھیج دی، اور اس شخص نے دھوکہ دیا، ان کو شہید کر دیا۔ ایک جگہ جا کر دھوکے کے ساتھ قوموں کو جمع کیا، وہ سمجھے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے تیر برسا کر 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ آپ کو کتنا دکھ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعائیں دی ہیں، ان کے نام لے کر، ان کے قبیلوں کے نام لے کر، اللہ ان کو پکڑ لے، ان کو غرق کر دے، 1 مہینے تک بد دعا دی۔ اب آپ کو علم نہیں ہوا تو آپ نے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ روایت بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی یہودی نے، اور اس یہودن عورت نے آپ کے گوشت میں زہر ملا دیا۔ آپ نے دعوت قبول کی، اور جب وہ زہر والا ٹکڑا آپ نے چکھا تو آپ نے بتا دیا اس میں تو زہر ہے۔ ایک صحابی اس زہر کے کھانے سے موقع پر شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں فوت کی کے وقت کہ مجھے اب وہ زہر کا اثر میرے اندر آ رہا ہے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد میں موجود ہے۔
تو جب آپ کو اطلاع نہیں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زہر والی چیز کھا لی۔ ایسے ہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، آپ کی زوجہ مطہرہ ہے، ان پر بدکاری کا الزام منافقین نے لگا دیا، انہیں موقع مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے بارے میں دیکھیے کیا کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، کس سے؟ سیدنا علی سے۔ سیدنا علی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا مجھے مشورہ دو کہ میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں یا طلاق دے دوں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، آپ اپنے غلام اسامہ جو زید غلام کے بیٹے تھے، آپ کو بڑے پیارے تھے، ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ اسامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی بیوی میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ آپ کی بہت ساری بیویاں ہیں، طلاق دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ بریرہ سے پوچھو۔ اب بریرہ لونڈی تھی، تو بریرہ سے آپ نے پوچھا۔ بریرہ کہنے لگی یا رسول اللہ، میں ان کی کوئی ایک حرکت بھی ایسی نہیں پاتی جس پر عیب لگایا جائے، سوائے ایک بات ان میں ضرور ہے کہ نوجوان ہیں، آٹا گوندتی ہیں اور سو جاتی ہیں، بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی ہیں، اتنی بے پرواہ ہیں، اور میں نے ان میں کوئی عیب کی بات نہیں دیکھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، اپنے کزن سے، سیدنا علی سے، بریرہ سے، اور پھر عائشہ کے پاس آتے ہیں۔ دل ہلا دینے والا واقعات ہے، کبھی پڑھیے آپ یہ واقعہ پورا۔ عائشہ کو کہتے ہیں عائشہ، مجھے تیرے بارے میں کچھ باتیں پہنچی ہیں، کچھ خبریں ملی ہیں، دیکھ اگر تو سچی ہے تو اللہ تیری ضرور برات کرے گا، اور اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لے، گناہ کا اقرار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی 4750 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ غیب کی باتیں جب اطلاع نہیں تھی، آپ کو معلوم نہیں ہوا، 1 مہینے کے بعد وحی آئی۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ جائے گا میرے بارے میں اپنی ذات کو اتنا بڑا نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے قرآن نازل ہو اور وہ قرآن مجید قیامت تک پڑھا جائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات میں اللہ نے قرآن نازل کیا، 10 آیات کے قریب نازل کی، اور ہم قیامت تک یہ پڑھتے رہیں گے کہ یہ ایسے الزام لگا تھا اور 1 مہینہ نبی پریشان رہا تھا۔ یہ پریشانی کیوں تھی؟ آپ عالم الغیب نہیں تھے، غیب کی خبریں آپ کو معلوم نہیں تھی۔ یہ تو ہم ہے نا، ہماری چیز چوری ہو جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر یہ ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، ذہنوں میں ہوتی ہے، لاشعور میں موجود ہوتی ہے، لیکن اب چیز چوری ہو گئی، اب چلو کسی کے پاس جا کر کسی طریقے سے حساب کتاب کراؤ، کسی جاننے والے کے پاس جاؤ، کوئی ہنڈی پھیرے اور کسی طرح چور کا نام بتا دے، چیز مل جائے ہمیں۔ ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تو پھر ان کو غیب کا علم کیسے ہوگا؟ اچھا جاتے بھی ہیں غیب کی خبریں، کوئی بات بتا بھی دیتا ہے، کبھی سچ بھی نکل آتی ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو سچ نکل آئی، ہماری چیز مل گئی، ہمیں شریعت کے احکام بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے قریب کے فرشتے اس بات کو سنتے ہیں، پھر وہ چرچا فرشتوں میں ہوتا ہوتا آسمان دنیا تک بات پہنچتی ہے،
اور جب آسمان دنیا کے فرشتے اس بات کو سنتے ہیں تو پھر شیطان کوئی بات اچک لیتا ہے اور وہ جلدی سے نچلے شیطان کو بتاتا ہے. شہاب ثاقب بھی گرتے ہیں، وہ جلتے بھی ہیں، لیکن اللہ موقع دیتا ہے ان کو کہ وہ بھی کوئی خبر چرا کر اپنے ساتھیوں کو بتا دیں، اور وہ ساتھی پھر اس میں سچ اور جھوٹ ملا کر اپنا نام پیدا کرتے ہیں. یہ کیسے اشتہار لگے ہوتے ہیں، پروفیسر، بنگالی بابا، شادی میں رکاوٹ، کاروبار کی تنگی، محبت میں ناکامی، ہمارے پاس اور سب مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ شیطانی چکر ہے. اور اللہ نے پھر نقشہ کھینچا ہے سورۃ الانعام میں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں مستقبل کے حالات بتا دیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جب جہنم کے اندر جلیں گے اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم بغیر علم کے تم جہنم میں آج جو جل رہے ہو، تم اس لیے جل رہے ہو کہ تم نے جنوں اور انسانوں کے تعلق سے بڑے فائدے اٹھائے. اللہ فرمائے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن آنے والا ہے جس دن تم سب کو جمع کیا جائے گا. اور پھر اللہ کہے گا یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں سے بڑے فائدے حاصل کیے، اپنا بڑا کاروبار چلایا، تمہارے نام پر جانور بھی ذبح ہوتے تھے، تمہارے نام پر کالے مرغے بھی تقسیم ہوتے تھے، تم نے بڑے فائدے اٹھائے انسانوں سے، انسانوں کو گمراہ بھی کیا، اپنا نام بھی پیدا کیا. اور اس وقت اقرار کریں گے وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اس وقت ان کے انسانی دوست، انسانی اولیاء الجن یہ کہیں گے رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، اللہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا بڑا فائدہ اٹھایا، ہم نے اپنا نام بنایا، ہماری پیری کی گدی ساری چلتی ان کی بنا پر تھی، ان کا نام لے لے کر کہ جن میرے دوست ہیں، جن میرے ساتھی ہیں، آؤ میں تمہیں جنوں سے پوچھ کے بتاتا ہوں. ہم نے شہرت حاصل کی. وہاں اقرار کریں گے کہ اللہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. فَبَلَغْنَا أَجَلَ الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور وہ مہلت، وہ موقع، وہ وقت جو تو نے مقرر کیا تھا آج پہنچ چکا ہے. دنیا میں ہم نے فائدہ اٹھا لیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اس میں تم ہمیشہ رہو گے جب تک اللہ چاہے گا. تو دیکھیے اللہ نے کیسے ہمیں خبردار کیا اور ہمیں بتا دیا کہ شیطان وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، ان کو خبریں دیتے ہیں، ان تک بات پہنچاتے ہیں، اور وہ ان باتوں کے اندر بہت سا جھوٹ ملا کر اپنی شہرت پیدا کرتے ہیں. یہ علم نجوم کا ماہر ہے، یہ بنگالی بابا ہے، یہ اس کے پاس آؤ، چندہ تم دو، پیسے تم دو، اس پیر کی عزت تم کرو اور اس سے فائدے تم اٹھاؤ. تو یہ بھائیوں انتہائی خطرناک معاملہ ہے. دیکھیے اس سلسلے میں ایک دو باتیں ہیں جو بڑی خطرناک ہیں. لوگ ستاروں کا علم، اس کے بارے میں ستارے کیا کہتے ہیں، کل کیا ہوگا، اخبار میں باقاعدہ پڑھتے ہیں، اور وہاں سے بعض تو اپنی تاریخ نکاح کی تاریخ اس کے مطابق طے کرتے ہیں کہ ہماری کون سا دن ہمارے لیے مبارک ہے، کون سی تاریخ ہمارے لیے اچھی ہے. ان سے پوچھتے ہیں اور پوچھنے کے بعد پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں.
حالانکہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ شرک و کفر ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی نجومی سے جا کر سوال کیا، پوچھا ذرا میرا ہاتھ تو دیکھو، اس میں میں باہر جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، صرف ہاتھ دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 دن کی نمازیں اس کی برباد ہو گئیں، 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوں گی۔ مسلم کی روایت ہے۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف ویسے ہی دوست جا رہے تھے، دوست بیٹھے تھے، وہ ہاتھ دیکھنے لگے، وہ ستاروں کا علم دیکھنے لگے، تاریخ پیدائش کون سی ہے جی، تمہارا برج کون سا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کہ 40 دن کی نمازیں ان کی برباد ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس گیا اور جو کچھ اس نے کہا اس کو اس نے سچ مان لیا، یا کسی حائضہ عورت سے صحبت کی، یا عورت کے دبر میں پخانے کی جگہ میں صحبت کی، اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے بالکل یہ معمولی چیزیں ہیں، ہمیں ان کی اہمیت نہیں معلوم، اور اگر یہ حدیثیں ہمارے سامنے ہوں کہ اتنی سخت وعید ہے، اور اللہ نے آخر کیوں اعلان کروایا ہر نبی سے میں غیب نہیں جانتا، میں غیب نہیں جانتا، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ جب نبی نہیں جانتا تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب یہ جنات کے ذریعے ان سے صرف معلوم کرنے سے نمازیں برباد ہوتی ہیں، صرف مذاق میں ہاتھ دکھانے سے 40 دن کی نماز برباد ہوتی ہے، اور اگر تصدیق کر لی تو اس نے اس دین سے بیداری کر لی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو سیکھا، اور جادوگر کی سزا آپ کو پتہ ہی ہے، قتل ہے، وہ واجب القتل ہے جب خلافت ہوگی، یہ نہیں کہ آج بھی قتل کرنے لگ جائے۔ اگر خلافت قائم ہو اور کوئی شخص جادو کرتا ہوا پکڑا جائے تو خلیفہ اس کو قتل کروا دیتا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اس عقیدے کو خوب دل میں پختہ کرنا ہے کہ عالم الغیب اللہ اکیلا ہے، اور دوسری بات، غیب کی خبریں وہ صرف نبیوں کو دیتا ہے، نبیوں کے علاوہ کسی پر غیب کی خبریں ظاہر فلا یظہر علی غیبہ احدا، سورۃ جن کی آیت ہے کہ وہ غیب کی خبریں کسی کو نہیں بتاتا۔ اور ہمارے پیروں کی کرامتیں سن لو، آپ حیران رہ جائیں گے، وہ ایسی غیب کی خبریں اور ایسی قدرت کا مشاہدہ کہ بس اللہ معاف کرے، جو نبیوں کو بھی معجزات نہیں ملے اس سے بھی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے کرامت کے اندر، کرامت کیا ہے؟ ہم انبیاء کے معجزات کے بھی قائل ہیں اور اولیاء اللہ کی کرامت کے بھی قائل ہیں۔ یہ دونوں چیزیں قانون سے ہٹ کر ہوتی ہیں، یعنی قانون نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں زمین سے آسمان پر گئے، جنت جہنم کی سیر کی، یہ کیا ہے؟ یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون سے ماورا چیز ہے۔ قانون تو یہی ہے کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی اور 3 دن آپ غار میں چھپ گئے، آپ کو سفر کا تکلیف برداشت کرنی پڑی، اور آپ آگے جا رہے ہیں، پیچھے دشمن کا خوف ہے۔ قانون یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ تبوک کے لیے جانا پڑا، ساتھ سیدنا علی بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، ایک لمحے میں وہاں نہیں پہنچ گئے، بلکہ ایک ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو کر تکلیف برداشت کر کے، پیاس اور بھوک برداشت کر کے انہوں نے سفر کیا۔ یہ قانون ہے۔ اور قانون سے ہٹ کر کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ بھی دکھا دی، آسمان بھی دکھا دی، جنت جہنم بھی دکھا دی، اور بیداری کی حالت میں دکھا دی۔ یہ معجزہ ہے۔ قانون یہی ہے کہ میاں بیوی کے ملنے سے اولاد ہوتی ہے۔ معجزہ کیا ہے کہ مریم کے گھر میں بغیر مرد کو چھوئے اللہ نے بیٹا دے دیا۔
یہ قانون سے ہٹ کر ہے. ایسے کرامت بھی قانون سے ہٹ کر ہے. کرامت میں بہت سی کرامتیں احادیث میں آتی ہیں. ایک صحابی جا رہے ہیں، اندھیرا ہے، ان کی لاٹھی سے روشنی آنی شروع ہو گئی، تو یہ کرامت برحق ہے. لیکن کرامت کے اندر غیب کی خبریں نہیں ہوں گی. غیب کی خبریں جب کرامت میں ہوں گی تو سمجھیے یہ غلب ہے، یہ حد سے بڑھنا ہے. اس لیے غیب کی بات کوئی بیان نہیں کر سکتا. نہ عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نبی کر سکتا ہے، اور نہ نبی کے بعد کوئی اور غیب کی باتیں بتا سکتا ہے. قصے اور کہانیاں ہیں جو ہم نے رٹی ہوئی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فلاں بندے نے کہا اللہ سے یہ پوچھ کے آنا، یہ پوچھ کے آنا. بڑی کہانیاں مل جائیں گی، لیکن ان سے پوچھو کہ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا؟ کوئی ذکر نہیں احادیث میں. اسرائیلیات ہیں، لوگوں کی زبان سے چلنے والی باتیں ہیں. یہ کہ اللہ نے کہا جی گوشت لے کر آؤ، عجیب و غریب کہانیاں ہیں، کوئی ایک کہانی تھوڑی ہے. تو بھائیو ان کہانیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. دیکھیے نجات کس چیز میں ہے؟ اللہ کے دین. اللہ کا دین وہ اللہ کی قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی شکل میں محفوظ ہے. اور اس دین پر سب سے پہلے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین نے عمل کیا. یہ ابتدائی دور کے لوگ ہیں، ان کے اندر دین بالکل خالص رہا. آپ کو کوئی عقیدہ معلوم کرنا ہو، کوئی عمل کے درست اور غلط ہونے کا فیصلہ کرنا ہو، آپ اس دور کو دیکھیے. اس دور میں اگر وہ چیز موجود ہے تو سمجھ لیجیے کہ حق ہے. اور اگر اس دور میں ان جادوگروں کی گردنیں اترتی ہوں، غیب کے دعوے داروں کو قتل کیا جاتا ہو، تو سمجھ لیجیے کہ یہ بنگالی بابا ہو یا کوئی نجوم کا ماہر ہو، چاہے کوئی ہاتھ کا ماہر ہو، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم شریعت پر چلنے والے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں. ہم جنات کے فتنوں سے بچ جائیں، اور ہم جنات کے فتنوں سے بچ کر جنت میں چلے جائیں. آمین یا رب العالمین.